حق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس مبارک محفل میلاد میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سیاح افلاک صاحب لولاک انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیہ شفیع مجرماں خاتم پیغمبراں مقصود کائنات فخر موجودات باعث تکوین کائنات وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت ہم فقیروں کی ثروت کائنات کے مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراپا طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ اقدس میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ سمجھ میں نہیں آیا مصرع اعلیٰ حضرت کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا جب شریف صاحب پڑھیں گے تبھی آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ادھر والے یہ سوچ رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا صرف ادھر والوں کا کام ہے، آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے، یا آپ کے محبوب کا جشن نہیں ہے، یا آپ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے سنی گنگرج کے ساتھ میلاد کا جلسہ سنیں۔ بے شک۔ میں پڑھ رہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، بے شک۔ اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان فرش اللہ۔ والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سبحان اللہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ بے شک۔ بڑی دیر سے آپ حضرات ناز شریف سماعت فرما رہے تھے، تھوڑی دیر تک آپ میری باتیں بھی سن لیجئے، اور اس کے بعد محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جایا جاتا ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے آپ کے حساب سے، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ ہے۔ میلاد النبی کا معنی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ حضور کی پیدائش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، حضور کا برتھ ڈے منانے کا موقع، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا موقع،
حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں ہم اور آپ، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہمارے لیے اور آپ کے لیے انتہائی قیمتی ذات کا نام ہے۔ وہ مصطفیٰ جو مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والے ہیں، وہ مصطفیٰ جو جن کے صدقے میں اللہ پریشانیوں سے آسانیاں عطا فرماتا ہے، وہ مصطفیٰ جو کل بروز قیامت ایمان والے اگر جہنم میں چلے جائیں تو ان کو بالوں سے کھینچ کھینچ کر نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس نے پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ربی حبلی امتی کی صدا لگائی، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو رات رات پر ہمارے اور آپ کے لیے بارگاہ خداوندی میں استغفار کیا کرتے تھے، یعنی ہماری اور آپ کی مغفرت چاہا کرتے تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے پیروں پر تو سوجن آ جاتی مگر وہ کبھی ہمیں بھلایا نہیں کرتے تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو اگر معراج کی منزلوں تک بھی پہنچ جائیں اور قدرت پوچھے کہ محبوب لائے کیا ہو تو کہیں اے میرے اللہ اپنی گنہگار امت لے کر آیا ہوں، بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ وہ مصطفیٰ جس کے اشاروں سے چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے، وہ مصطفیٰ جس کی دعاؤں سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، وہ مصطفیٰ کہ جب بلائیں تو پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے چلنے کو تیار رہتا ہے، وہ مصطفیٰ کہ اگر پیڑ کو بلا لیں تو پیڑ زمین چیر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو مردوں کو پکار لیں تو قبر سے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جابر کے بچوں کے لیے دعائیں کر دیں تو اللہ صحابی رسول کے مردہ بچوں کو زندہ فرما دیتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو بدر میں پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کے لیے لڑتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو احد میں زخمی ہونے کے بعد بھی تلوار چلاتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو خندق میں اپنے ہاتھ سے پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو خیبر کی وادیوں میں دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے اختیارات بے مثال ہیں، وہ مصطفیٰ جن کے تصرفات بے مثال ہیں، وہ مصطفیٰ جن کے معجزات بے مثال ہیں، وہ مصطفیٰ جن کے اخلاقیات بے مثال ہیں، وہ مصطفیٰ جن کا کردار بے مثال ہے، وہ مصطفیٰ جن کا تقوی بے مثال ہے، وہ مصطفیٰ جس کی شان بے مثال ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء اپنی اپنی جگہ سارے نبیوں کے مقام ہیں، مگر سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہم اسی محبوب کا جشن منانے آئے ہیں، بھائی ایک بار آواز سیٹ کر دیجئے، کم زیادہ مت کیجئے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ہم جس مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے آئے ہیں، ان کی ولادت کا انتظار آدم سے لے کے عیسیٰ تک کم و بیش تمام نبیوں نے کیا، پھر ایک دن وہ گھڑی آ ہی گئی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دن جب وہ گھڑی آئی، قرآن نے اس گھڑی کو یوں فرمایا، اس آنے والے کے بارے میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بے شک اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ مشہور سی بات ہے کہ اگر کسی کو مفتی اعظم راجستھان کسی کو بھیجیں تو آدمی آنے والے کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہے اس کو بھیجا کس نے ہے، بے شک بے شک، یہ کس کا آدمی ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن کہتا محبوب کی عظمت تو اپنی جگہ ہے، محبوب کی شان تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی دیکھو کہ محبوب ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے اپنا محبوب ہمیں دے دیا، وہ بھی ایسا محبوب جو ہزاروں سال تک نورانیت کی دنیا میں نور بن کر رہا۔ آدم کے قالب میں نورانیت اسی نور سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی
नूरानियत उसी नूर से है। बेशक शीस अलैहिस्सलाम की चमक उसी नूर से है। हज़रत याह्या और ज़करिया की दमक उसी नूर से है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की खुल्लत की चमक उसी नूर से है। हज़रत इसहाक की चमक उसी नूर से है। जनाब यूसुफ का हुस्न उसी नूर से चमक रहा है। हज़रत इस्माइल का ज़िबो इसार उसी नूर से चमक रहा है। हज़रत दाऊद का लहजा उसी नूर से रोशन है, चमक रहा है। जनाब सुलेमान की हुकूमत उसी नूर की चमक है। हज़रत ज़ुल्किफ्ल और जनाब दानियाल की मेहनतें उसी नूर की चमक से हैं। हज़रत यसा की मेहनत उसी नूर की चमक है। हज़रत इस्माइल की चमक उसी नूर की चमक है। मूसा अलैहिस्सलाम की चमक उसी नूर की चमक है। ईसा रूहुल्लाह की चमक उसी नूर की चमक है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजारों साल आलम नूरानियत में रहने वाले मुस्तफ़ा हमारे लिए और आपके लिए जिस्म का लिबास पहनकर इस खाकदाने गिरती पर जलवाबार हो रहे हैं। बेशक आदम नहीं थे, हुजूर थे। खुद फरमाते हैं, अना इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी बनकर था, खातमुन नबिय्यीन बनकर था। व आदमु लमुन जदिलुन फी तीनतिही, इस हाल में कि आदम का गारा तैयार किया जा रहा था, आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था, और मैं सिर्फ नबी नहीं था बल्कि तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी बनकर आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम नहीं थे, हुजूर थे। इसका मतलब नूह आए उससे पहले हुजूर हैं, शीश आए उससे पहले हुजूर हैं। आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए हमारे हुजूर नूरानियत की दुनिया में उससे पहले हैं, और इन सब से पहले नबी बनकर हैं। बेशक इकबाल ने कहा, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। आला हजरत ने कहा, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिसकी आमद के चर्चे होते रहे। बल्कि एक रिवायत पढ़ दूं, हजरत जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं, जब इधर हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्का वालों ने सताना शुरू किया तो मैं निकल गया शाम की तरफ, और वहां पहुंचा तो मैं गिरजाघर, ईसाइयों के गिरजाघर में मैंने पनाह ली। तवज्जो है आपकी? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जो हाथ नहीं उठे उनको किस पार्टी का माना जाए? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जो हाथ नहीं उठे वो महफिल से उठ जाएं खुदा के वास्ते। इसलिए ये रसूल के नाम पे अगर आपको हाथ उठाने में शर्म आ रही है तो फिर आप तकरीर किस लिए सुन रहे हैं? जब हाथ नहीं उठा सकते तो बात सुनने की तकलीफ क्यों गवारा? जिन्होंने नहीं उठाया उनसे मोहब्बताना गुजारिश करूंगा, फिर से मौका देता हूँ, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची अकीदत व मोहब्बत हमारी और आपकी पहचान है। इसमें जनाब जितना हम हुजूर की चौखट पर अपनी जबीने मोहब्बत को रगड़ेंगे उतनी हमारी तरक्की होती चली जाएगी। रूम से सुहैब आकर बाजारे मुस्तफ़ा में बिकते हैं तो जनाब आज वक्त का कुतुब भी उन्हें एहतराम की निगाह से देखता है। फारस का सलमान जब इस दहलीज पर बिक जाता है तो आज उस सलमान फारसी का तकद्दुस हमारी निगाहों के सामने है। जब सरकारे हबशा का बिलाल सरकारे बिलाल हबशी इस चौखट पर आकर कुर्बान हो जाते हैं तो आज मलिकाए फिरदौस बरी के सदक़े व तुफैल बहूरान बहिश्त भी उनके हुस्न का जो है वो उनके हुस्न का उतारा चाहती है। ये सब कुछ कहां से मिला है?
عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، یہ محبت مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، میں روایت پڑھ دوں۔ صحابی کہتے ہیں میں چلا گیا عیسائیوں کے گرجا گھر میں، جب عیسائیوں کے گرجا گھر میں گیا تو عیسائیوں نے کہا بھائی مہمان آئے، ان کی مہمان نوازی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک۔ جب انہوں نے کھلانے پلانے کی بات کی، 3 دن گزر گئے اور یہ جناب گئے نہیں، تو جو عیسائی خادم تھا اس نے جا کر اپنے گرو گھنٹال سے کہا، جو پوپ تھے اس وقت، ان سے کہا، عیسائی پادری سے کہا، آپ نے کہا اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا خدمت کرو اچھی، 3 دن ہو گئے، مہمان 3 دن کے ہوتے ہیں تو جا ہی نہیں رہا، تو اس کو میرے پاس لاؤ۔ صحابی خود کہتے ہیں، کتاب کا نام 12 امام کے استغفر اللہ، کتاب کا نام شواہد النبوہ، مصنف کا نام علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی، اٹھا کر پڑھیے گا کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے جناب جبیر نے کہا کہ صاحب میں پہنچا وہاں اور وہ عیسائی پادری نے مجھے بلایا تو مجھے گرجا گھر میں لے گیا، توجہ ہے آپ کی، گرجا گھر میں لے گیا۔ جب گرجا گھر میں لے گیا تو وہاں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، جب میں نے دیکھا ان کو تو عیسائیوں نے کہا پہچانو ان میں سے کوئی تمہارا پیغمبر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے نظر دوڑا کے دیکھی تو کسی کا عکس بھی میری سمجھ میں نہیں آیا اور میں پہچان نہیں سکا۔ پھر وہ مجھے اور بڑے گرجا گھر میں لے کر گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے گرجا گھر میں لے کر گیا، اور بڑے گرجا گھر میں لے جا کر اس نے کیا کیا، اس نے کہا اب نظر دوڑاؤ، بتاؤ کسی کا چہرہ، کسی کا عکس، کسی کی شباہت تمہارے نبی میں ملتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے مبارک سے ایک جو وہاں تصویر تھی، وہ جس خان کی بھی تصویر رہی ہو اللہ اس کا رسول جانے۔ ہاں، اس شریعت کا معاملہ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا معاملہ اور ہے، اس شریعت کے قانون اور ہیں، اس شریعت کے قانون اور ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے ایک تصویر میں جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ جو ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے عکس سے ملتا جلتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور جناب ان کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو وہ پکڑے ہوئے۔ عیسائی نے ایک نظر گھمائی، عیسائی پادری نے، عیسائی کتابوں کے حساب سے انہوں نے عکس بنا رکھے تھے جو کتابوں میں حلیے موجود تھے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ جناب کیا شان تھی یا کیا حالت تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے بارے میں جب سنا کہ یہ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے یہ تو بتا دیا کہ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے سے ملتا جلتا عکس ہے، مگر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ یہ کون، یعنی ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، تاکہ میں امتحان لوں کہ بھئی یہ جو عیسائی پادری ہے اس کو کتنا پتا ہے اور ان کی کتابوں میں کتنا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے نظر دوڑا کر میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے عکس کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا یہ تمہارے نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جانتے ہو یہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا تو ہی بتا دے کون ہے۔ کہا یہ ان کے بعد آنے والا خلیفہ ہے، ان کے بعد یہ خلافت کی مسند پر جلوہ بار ہوں گے۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قتل ہو چکے ہوں گے، ان کو تمہاری قوم قتل کر دے گی؟ تو وہ اس وقت تک مسلمان غالباً نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ارے میں تو جس حال میں ان کو مکہ چھوڑ کے آیا ہوں، محمد کو جس حال میں میں مکہ چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تو یہ خیال ہے کہ شاید اب تک مکہ والوں نے قتل کر دیا ہوگا، مگر اس عیسائی نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ ارے یہ وہی تو ہے
کہ آسمان کی طرف جاتے جاتے عیسیٰ نے یہ کہا تھا میں تو جاتا ہوں مگر میرے بعد جو آئے گا وہی خاتم النبیین ہوگا، وہی نبیوں کا سردار ہوگا، اسی کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ شمس الضحیٰ وہی تو ہے، بدر الدجا وہی تو ہے، جن کو پکارتی ہے خلق صبح و مساء وہی تو ہے، یہی تو مقصود کائنات ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنائی گئی ہوتی۔ مکے والے دبیں گے اور یہ غالب آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں ہمارے حضور کے آنے کے تذکرے، پہلے کی کتابوں میں ہمارے حضور کے حلیے ہیں، پہلے کی کتابوں میں ہمارے حضور کے اوصاف ہیں۔ آپ سوچیں کہ حضور قیمتی کتنے ہیں۔ آج ہم انتظار کرتے رہے کہ آئیں گے۔ اب میں خطابت کا پیراہن چڑھاؤں اپنے گفتگو پر۔ نوح انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں گے، شیس انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں گے، حضرت یحییٰ اور زکریا دل میں یہ تصور لے کر چلے گئے کاش وہ آ جاتے۔ ابراہیم نے کعبہ بنا کر دعا کی کہ اے اللہ میرے خاندان میں انہیں بھیجنا۔ اسماعیل علیہ السلام انتظار میں ہے کہ میری صلب میں کب وہ تشریف لائیں گے۔ اسحاق علیہ السلام اس امید میں ہے کبھی میں بھی انہیں دیکھوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر مصطفیٰ کی آمد کا منتظر ہے۔ حضرت یوسف اس حسن کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حسن کی تعریف تو زلیخا اور سارا مصر کرتا ہے، مگر حسن تو وہ حسن ہے جو جناب جس کی تعریف خود خالق فرماتا ہو۔ اور وہ دعا کہتا میں حسن مصطفیٰ پر پھر کبھی تقریر کروں گا، میں 20 تاریخ کو میں آؤں گا تو انشاءاللہ تقریر کروں گا حسن مصطفیٰ پر۔ ابھی میں تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے جس کے انتظار موسیٰ آئے، اوصاف امت مصطفیٰ پڑھے، حضور کے اوصاف پڑھے۔ موسیٰ نے جب ہمارے اور آپ کے وصف پڑھے تو ہاتھ اٹھا دی اور کہا مولا مجھ موسیٰ کو امتی ہی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ امتی بنا دے۔ قدرت نے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ تو ہمارا رسول ہے، تو کلیم اللہ ہے، ہم تجھے حبیب اللہ کا امتی نہیں بنائیں گے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ حبیب اللہ کا امتی بننا تو کسی اور کے مقدر میں لکھا ہے۔ آپ دیکھیں وہ منصب، جملہ بڑا ہو تو معاف کیجئے، کہ موسیٰ کلیم اللہ امتی ہونا مانگ رہے ہیں اور قدرت فرما رہی ہے نہیں تم ہمارے رسول ہو، تمہاری عظمت اپنی جگہ ہے۔ ہم نے منصب نہیں مانگا، اللہ نے کرم فرمایا اور بغیر مانگے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ صرف اسی بات پر اگر ساری زندگی خوشی مناتے رہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، خوشیوں کے درجات ختم ہو جائیں گے، مگر جناب حضور علیہ السلام کے امتی ہونے پر خدا کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تفصیل میں نہیں جاتا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں، تیزی کے ساتھ میں آتا ہوں۔ یہ وہ محبوب ہیں جو خدا کے محبوب ہیں۔ خدا نے عالم نورانیت میں ہزاروں سال تک انہیں اپنے قرب خاص میں رکھا۔ نبی آتے رہے جاتے رہے مگر حضور قرب خاص میں رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جناب یہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا رہا، ہوتا 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا، حضرت ابراہیم کی پیشانی سے جناب اسماعیل کی پیشانی میں پہنچا، منتقل ہوتا 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 حضور فرماتے ہیں اللہ نے بہترین خاندان میں سے، اللہ نے 2 گروہوں میں سے بہترین گروہ میں مجھے رکھا، پھر بہترین خاندانوں میں سے سب سے بہتر خاندان میں مجھے رکھا، پھر قبیلوں میں سے سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا، اور پھر گھروں میں سے سب سے بہتر گھر میں مجھے پیدا کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث۔ پتہ چلا حضور اپنے بارے میں اور اپنی میلاد کے بارے میں حضور خود بیان کر رہے ہیں، تو میلاد منانا تو خود حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی تو ہے، لیکن صرف میلاد منا کر
12 रबीउल अव्वल की असर बाद तक ठंडे बोरिए में डाल देना, ये किसकी सुन्नत? मुझे गुफ्तगू इस पर करनी। हम साल भर ईद मिलादुन नबी का इंतजार करते हैं, खुशी का होना भी चाहिए, इसलिए कैसा रसूल आया है, हमें नमाज पर भरोसा नहीं है, ज़ाते रसूल पर भरोसा है। इसलिए कि नमाज इबादत है, रब चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे, मगर हुजूर एक ऐसा वसीला है जो रद्द नहीं किए जाएंगे, कबूल ही किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए उनकी आमद पर खुशी है। जो कुछ कुर्बान कर दे कम है। हुजूर की नालैन के सामने हमारी गर्दनों की औकात नहीं है, ठीक, लेकिन हुजूर आए किस लिए है? हमने तुम्हें भेजा है महबूब शाहिदा, आला हज़रत तर्जुमा करते हैं हाजिर व नाजिर बनाकर, वह मुबश्शिरा, खुशखबरी देने वाला बनाकर, वह नजीरा, और डराने वाला बनाकर। हाजिर व नाजिर पर गुफ्तगू फिर होगी, उलमा इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं। अभी मैं इससे आगे चलता हूं। फरमाया जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा। मीन्स हुजूर के आने का मकसद यह है कि कलमा तौहीद का इकरार करवाएं। हुजूर के आने का मकसद यह है एक खुदा की इबादत करने के तरीके बताएं। हुजूर के आने का मकसद यह है कि हमें मारिफत इलाही के जाम पिलाएं। हुजूर के आने का मकसद यह है कि सिसकती हुई इंसानियत को जंजीरों से निकाल कर आजाद करवा दें। हुजूर के आने का मकसद यह है टूटती हुई उम्मीदों का सहारा बनकर लोगों की दिलों में अपनी जगह पैदा कर दें। हुजूर के आने का मकसद यह है कब्र के अंदर से अंदर जिंदा बच्चियां दफन करने वालों को, बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करके जन्नत की दहलीज तक पहुंचाने वाला बना दे। जनाब बात यह है, हुजूर इसलिए नहीं आए फकत कि हुजूर की आमद का जश्न आप झंडा बना के निकाल लें, ईद मिलादुन नबी मना ले और उसके बाद जुलूस के नाम पर जोहर छोड़ दें। क्या हुजूर इसलिए आए? जुलूस निकल रहा है शाम से, फजर पड़ी थी आज? नहीं साहब, नहीं पड़ी। ये हुजूर को राजी करने का काम है, ये मुस्तफा की मर्जी है। इमामा तो बड़ा खूबसूरत है, मगर फजर पढ़ते हो, जुब्बे तो बड़े अच्छे अच्छे मार्केट में मिलते हैं, आपने पहन लिए। मैं रद्द नहीं करता, अल्लाह ने आपको दिया है और अच्छा पहनिए, मगर मैं ये कहता हूं जन्नत कपड़ों से तो नहीं मिलेगी, जन्नत तो मुस्तफा जान रहमत के इश्क से। बेशक, सुभान। जन्नत पैसों से नहीं मिलेगी, जन्नत रुपयों से नहीं मिलेगी, जन्नत इज्जतों से नहीं मिलेगी, जन्नत रिश्वतों से नहीं मिलेगी, जन्नत बंगलों से नहीं मिलेगी, कारों से नहीं मिलेगी, औलाद से भी नहीं मिलेगी। दुनिया की नेमतें एक तरफ है, हुजूर का इश्क एक तरफ है। अरे वो गरीब गरीब नहीं जिसके पास इश्क रसूल है, और वो अमीर अमीर नहीं है जिसके पास इश्क रसूल नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हमारी नजर में गरीब वो है जिसके पास इश्क मुस्तफा की दौलत नहीं है, और हमारी नजर में अमीर वो है अगरचे ठेला चलाता हो मगर दिल में सादी, शिराजी, रूमी, बल्कि सिद्दीक अकबर से लेकर दौरे हाजिर तक जितने बावफा गुजरे हैं, उनके तरीक़े मोहब्बत अपने दिल में लेकर मुस्तफा जाने रहमत की दहलीज पर खड़ा होकर ये कहता हो, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके पास इश्क नहीं है तो आप गरीब हैं, गरीब हैं। अबू हुरैरा किसी मालदार शख्स का नाम नहीं है, खाने को मैसर नहीं आता है। अबू हुरैरा उस जात का नाम। असहाबे सुफ़ा, चबूतरे वाले सहाबा, मतलब हुजूर के चौखट के पर जो दरवाजा खुलता था उसके सामने असहाबे सुफ़ा, वहां बैठते थे साहबा। हुजूर दरवाजा खोलेंगे, उम्मत के गमखार की नजर हमारे चेहरों पर पड़ेगी, भूख के आसार देखेंगे, हुजूर अपने मुंह का दूध भी हमारे हवाले कर देंगे। ये इतने गरीब साहबा,
کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے. صہیب روم چھوڑ کر آئے تھے, بلال حبشہ سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے. لوگوں نے, مکی صحابہ نے, صدیق اکبر جیسے بزنس مین نے حضور کے لیے مکہ چھوڑ دیا. علی حیدر جیسے خاندان بنو ہاشم کے وقت کے امیر کارواں نے مصطفیٰ کے لیے مکہ چھوڑ دیا. عمر بن خطاب جیسے قبیلہ بنو عدی کے سرداران میں سے مصطفیٰ کے لیے مکہ چھوڑ دیا. ہم نے اور آپ نے کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا حضور کے لیے؟ بتائیے ذرا, کوئی قربانی پیش کی ہو تو وہ بتائیں. کہاں حضور علیہ السلام کی میلاد پر آپ صحیح معنوں میں خوش ہو رہے ہیں؟ کیا صرف مسکرانا صحیح معنوں میں خوش ہونا ہے؟ کیا صرف نعرہ لگا دینا صحیح معنوں میں خوش ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آپ نے کیا خوش حضور کو, یا صرف خود ہی خوش ہو کے فری ہو گئے؟ کبھی کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ کہہ کر کہ آج تک تو غریب تھا, آج سے میں تیرا سہارا ہو گیا؟ کبھی گئے اسپتالوں میں؟ عید میلاد النبی یوں بھی منائی جا سکتی ہے, مریضوں کی دوا کا انتظام کریں, اور اگر وہ پلٹ کے پوچھیں کہ آپ کیوں آئے تو کہ دن اپنے محبوب کا میلاد منانے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف جلسوں میں ہی میلاد منتا ہے, یہ کون سے مفتی کا فتویٰ ہے؟ ذرا مجھے بھی زیارت کروا دیں. ولادت کا ذکر جلسوں میں ہوتا ہے, مگر یہ ضروری تو نہیں کہ میلاد منانے کے سارے طریقے جلسوں میں ہو جائیں. آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریے اور یتیم پلٹ کے پوچھے کہ آج ایسا کیا خاص دن ہے کہ آپ مجھ پر شفقت فرما رہے ہیں, تو آپ پلٹ کے کہیں آج یہ خاص دن ہے کہ میرے محبوب آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے حضور کے آنے کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف توجہ. حضور کی محنتوں پر تقریر ہوگی تو لمبی ہوگی, میں اشارہ کر کے تیزی کے ساتھ گزرتا ہوں. ایسے ماحول میں سرکار مدینہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب گھر والے بھی حضور کا ساتھ نہیں دیں. ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تفصیل میں نہیں جاتا, شیب ابی طالب پڑھیں ذرا سا. یہ ایک گھاٹی ہے, پہاڑ ہے, شیب ابی طالب. کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر مسلمان ہو گئے, حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک, جب لوگوں نے دیکھا کفار مکہ نے کہ بھئی بڑے بڑے نام ان کے ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا کیا انہوں نے؟ سوشل بائیکاٹ کیا حضور کا. توجہ ہے, صرف چاند کے ٹکڑے ہونا ہی نہیں سنا کرو, یہ بھی سنا کرو. صرف سورج کا پلٹنا ہی نہیں سنا کرو, یہ بھی سنا کرو. معجزات اور اختیارات رسول, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کے اختیارات تو بہت ہیں, لوگ غوث اعظم کی کرامت کی لمٹ نہیں بیان کر پائے ہیں, تو حضور کے معجزات کی لمٹ کیا بیان کر پائے. خواجہ پاک کو یاد کرو تو نئی کرامت تیار ہو جاتی ہے. غریب نواز جب عطائے رسول کا ثانی نہیں ہے تو سراپا رسول کا ثانی کہاں سے لاؤ؟ بے شک, سبحان اللہ. تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زقن پھول, بدن پھول. حضور ہے وہ. عظمت مصطفیٰ پر پچھلے کئی دنوں سے میں خطاب کر رہا ہوں, مگر آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا میلاد کا صرف یہی حق ہے؟ میں نہیں کہتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ جھنڈے نہ لگائیں, یہ تو جبریل امین کی سنت ہے. اپنے اور پرایوں میں اس وقت یہ فرق کرنے والی چیز ہے.
میں نہیں کہتا کہ آپ روشن نہ کریں، نہیں، ہم تو اپنے گھروں کو روشنی اس لیے کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا قبضہ گھر پہ چلتا ہے، ہم گھر روشن کرتے ہیں، آپ کا قبضہ قبر میں چلے گا، آپ ہماری قبر روشن کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جناب حضور کے آنے کا مقصد تکلیفیں دیکھیں۔ حضور سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو ابو جہل حضور کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دے رہا، ایک ساتھی نہیں ہے جو آ کر اونٹ کی اوجڑیاں ہٹائے، چھوٹی چھوٹے قدموں سے سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور بمشکل تمام کوشش کر کے اپنے بابا کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی اوجڑیاں ہٹاتی ہیں۔ آپ نے برداشت کی کبھی تکلیفیں دین کے لیے؟ آپ کو تو ٹیکسیوں میں بیٹھ کر اور چوراہوں پر بیٹھ کر اور 4-4 5-5 گول بنا کر ان کی کرنا یا جناب والا واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے حقوق ادا کرنا آتا ہے۔ کبھی آپ نے امتی ہونے کے حق ادا کیے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں یو پی کے مکھیہ منتری کی برائیاں نہیں کر رہا، میں اپنی قوم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں، وہ افضل الخلق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ذات اپنی پیٹھ پر اوجڑیاں رکھوا رہی، کیوں؟ نورانیت کے عالم میں نمرود کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا کیا مجادلہ مناظرہ ہوا، وہ دنیا نورانیت سے دیکھنے والے مصطفیٰ یہ جسم والی دنیا میں آ کر اس دنیا میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے دین لانے کے لیے تکلیفیں جھیل رہے۔ رات کی تاریکی میں مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلتے، سگی چچی ابو لہب کی بیوی حضور علیہ السلام ابھی گزریں گے، رات کی تاریکی ہوتی تھی، دکھتا کچھ تھا نہیں، کانٹے بچھا دیا کرتے، حضور علیہ السلام جاتے تو آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو جایا کرتے، وہ کانٹوں پر چل کر سجدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسیوں میں سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں رکھتے۔ میں بھی صحابہ کی قربانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں خود حضور کی محنت پڑھ رہا ہوں، جن کے اشاروں سے چاند چاک ہو جاتا ہے ان کی محنتیں اور مشقتیں دیں، کیا ہم نے کیا ہے کچھ دین کے لیے؟ میرے بھائی میں نہیں کہوں گا تو آپ کو کون کہے گا؟ ہمارے حضور کے قلب اطہار پر تکلیف ہوتی ہے جب ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں، اور ہم عید میلاد النبی کے مہینے یا عید میلاد النبی کے دن گناہ کر کے بجائے حضور کو خوش کرنے کے حضور کو تکلیف دینے کا سامان بن رہے۔ مکے میں لوگ حضور کو گالیاں دے رہے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، اور ابو لہب کہتا میرا بھتیجا معاذ اللہ نقل کفر نباشد دیوانہ ہو گیا۔ چند لفنگے حضور کے پیچھے گھوم کے کہتے ہیں کہ یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، بھاگو اس سے، دور رہو، یہ بولتا ہے تو لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں حضور نے سنی ہیں۔ ہمارے بارے میں اگر کوئی کچھ آ کے کہے کہ فلاں مولانا صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، ہمارا دل چھلنی ہو جاتا ہے، محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ حضرت آپ کو اس نے ایسا کہہ دیا۔ ہماری کوئی اوقات بھی ساتھ نہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے، جس کے تلووں کو جبریل چومتا ہے ان کو لوگ کیا کیا مجنوں کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اور وہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو آسمان گر پڑتا، وہ چاہتے تو زمین پھٹ جاتی، مگر انہوں نے ہمیں بتایا کہ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کیا کیا حضور علیہ السلام نے؟ بد دعائیں نہیں کی۔ مکہ والوں نے نہیں مانا، حضور طائف کی طرف نکل گئے۔ جب طائف کی طرف گئے، خاندان عمر کے 3 بھائی ایک ساتھ رہا کرتے، تینوں کو حضور نے دعوت دی، اسلام قبول کر لو۔ تینوں نے حضور کی دعوت کو رد کر دیا، کہا جاؤ یہاں سے، معاذ اللہ رب العالمین، نہیں مانتے تمہاری بات۔ اور صرف دعوت کو رد نہیں کیا، چند چونوں کو لگا دیا اس دور کے، وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پر پتھر مارتے تھے، حضور پر پتھر مارتے۔
حضرت زید ابن حارثہ کی زندگی پر میری زندگی قربان۔ علماء سیر نے لکھا حضور کے ساتھ ہی حضرت زید، حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید طائف کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ وہ عیاش قسم کے نوجوان، اوباش قسم کے نوجوان جب حضور پر پتھر مارتے تو حضرت زید ابن حارثہ دوڑ دوڑ کر وہ پتھر اپنے اوپر لے رہے تھے، میرے مصطفیٰ کو پتھر نہ لگے۔ عشق تو یہ ہے یار، ہم نے کتنے پتھر حضور کے لیے اپنے دل پہ لیے مجھے بتائیں؟ ہم نے کتنی گالیاں دین کے لیے کھائیں؟ پانیوں کے لیے، ٹنکیوں کے لیے جھگڑا، زمینوں کے لیے جھگڑا، بچوں کے لیے جھگڑا، پیسوں کے لیے جھگڑا، دین کے لیے آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی؟ ذرا آپ نے سنی دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ آپ نے رشتہ داروں سے جو جھگڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن ذرا مجھے بتائیں کہ دین کے لیے آپ نے کتنا کچھ کیا ہے؟ نہ بتائیں مجھے، خود سوچئے گا، بستر پر جا کر غور کیجئے گا ٹھنڈے ذہن سے۔ مصطفیٰ طائف پہنچے، پتھر مارے لوگوں نے۔ آپ کو معلوم ہے علماء سیر نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کے پیر مبارک پر اتنے پتھر پڑے کہ حضور کے پیر مبارک سے خون نکلنے لگے، خون نکلنے لگے، اور اتنا خون نکلا کہ حضور نے جو نالین شریفین پہن رکھے تھے، وہ نالین جو ہے وہ خون، ظاہر ہے کہ خون جب سوکھتا ہے تو وہ جمنے لگتا ہے، تو خون کی وجہ سے حضور کے پیر مبارک حضور کی نالین میں چپک گئے، اتنا خون نکلا۔ علماء سیر نے لکھا اتنے پتھر مارے، حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی کہ حضور خود بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ عید میلاد النبی پر اپنے نبی کو یاد کرنے والوں، کبھی اپنے نبی کی قربانیاں بھی پڑھا اور سنا کرو، کبھی دیکھا کرو وہ جنت کی بہاریں جس کے نور سے بنائی گئی ہیں، وہ اللہ کے لیے ہمیں اور آپ کو دین سکھانے کے لیے زمین پر کتنی تکلیفیں جھیل رہا ہے۔ حضور بے ہوش ہو، آپ کو معلوم ہے حضور کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ عتبہ ابن ربیعہ حضور کا دشمن ہے، لیکن اس وقت حضور کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے غلام عباس کو بھیجا انگور کا ایک گچھا لے کر کہ جاؤ اور جا کر محمد کو کھلاؤ، اس لیے کہ ان کو قبیلے والوں نے بڑی تکلیف دی ہے۔ وہ آیا، میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، انگور کا گچھا دیا تو حضور نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا، کوئی شکوہ نہیں رب سے، کوئی شکوہ، یہ نہیں کہا میں تیرا محبوب تھا مجھے کیوں پتھر کھانے کے لیے چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا اتنے سالوں تک قرب خاص میں تھا آج تو نے میری مدد کیوں نہیں کی، نہیں، شکر بجا لانے کے طریقے سیکھنا ہے تو ذات محمد عربی سے سیکھیے۔ کیا ہوا؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے جیسے کھایا نا، بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ جو عتبہ کا غلام تھا اس نے کہا میں نے تو یہ کلمہ، یہ لفظ پڑھ کر لوگوں کو کھاتے نہیں دیکھا، یہ کچھ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہا تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ کہا میرا نام عداس ہے، میں نینوا رہتا ہوں، نینوا سے۔ کہا اچھا مقام نینوا سے تم آتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا نینوا میرے بھائی یونس بن متہ کی سرزمین ہے، ہزاروں سال پہلے حضرت یونس علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے۔ وہ غلام کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ تو مکے میں رہنے والے ہیں، آپ نینوا کے یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں صرف مکے میں رہنے والا نہیں، یونس نبوت کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی ہے میں بھی نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ جملے سنے نا تو جو قدم ابھی تک زخمی تھے وہ غلام اسی قدم کو چومنے لگ گیا۔ عتبہ کہنے لگا یار غلام میرا ہے، پیر ان کے چوم رہا ہے۔ خیر برادران ملت اسلامیہ، آگے کیا ہوا میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ حضور وادی جن میں پہنچے اور جناتوں کی جماعت آ کر مسلمان ہوئی، اور قرآن مقدس کی سورہ جن کی شروعاتی آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں۔ میں بتا رہا تھا شیب ابی طالب 3 سال تک کتنے سوشل بائیکاٹ، بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور اس وقت سوائے ابو لہب کے گھر کے
بنو ہاشم کے خاندان اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ لوگ بھی بائیکاٹ میں حضور کے ساتھ حضور کی محبت میں چلے گئے اور کہا رہے تھے معلوم اے سیوں میں رہ کر عید میلاد النبی کا جھنڈا لگا کر اپنے آپ کو ہم سب سے بڑا عاشق رسول سمجھتے ہیں۔ وہ کافر تھے لیکن خاندان رسول سے تھے، خاندان بنو ہاشم سے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر خاندانی حمیت کی وجہ سے حضور کے ساتھ دوسرے کفار بھی 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، ٹھیک، خاندان بنو ہاشم کے اور بھی لوگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن نہیں، ایک غفار کے اندر 3 سال تک رہے، سوشل بائیکاٹ، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ان سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، ان کی کوئی دعوت نہیں کرے گا، اس طریقے کی 4-5 چیزیں لکھ کر معاہدہ تیار کیا گیا تھا اور اس پر قریش کے دوسرے لوگوں سے دستخط کروائے گئے تھے، چھاپ لگوائی گئی اور اسے کعبے میں لے جا کر ٹانگ دیا گیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم ایک دن بغیر لائٹ کے نہیں سو پاتے مگر بغیر فجر کے سو لیتے ہیں۔ امی بھی نہیں کہتی کہ بیٹا نماز پڑھا، ابا جی بھی نہیں کہتے کہ بیٹا نماز پڑھ، نہیں، شادی میں نہیں گئے تو نہیں گئے تو ابا جی کہتے ہیں بیٹا شادی میں کیوں نہیں گیا، جانا چاہیے، دعوت میں جانے، تعلقات بڑھتے ہیں۔ ابا جی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قبر میں کوئی تعلق کام نہیں آئے گا سوائے اس میلاد والے آقا کے جس کا میلاد منانے میں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بس اتنی سی قربانی، ایک جھنڈا لگا لیا بس ہو گیا کام؟ یا کرائے کی لائٹیں لگا لی کام ہو گیا؟ دل میں روشنی کب آئے گی؟ پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ کب پیدا ہوگی؟ کب آپ صحیح معنوں میں عاشق بنیں گے؟ کیا صرف ماتھے پہ نالین کا عکس لگا لینے والا عاشق رسول ہوتا ہے؟ یہ سب اظہار محبت کے طریقے اور ہونے چاہیے اور ہوتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مگر ہمیں حضور کی زندگی سے سیکھنا بھی تو کچھ ہے۔ صرف آنے کی خوشی ہے، ارے آنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ وہ جو بتایا ہے اس پر عمل بھی تو ہے۔ 3 سال تک معلوم ہے بھوک کی کیسے، بھوک کی وجہ سے رسول اللہ کے گھر کے لوگ بھوک کی شدت میں تڑپتے تھے، گھاس کھاتے تھے، گھاس کھا کر زندگی گزارا کرتے۔ علماء سیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کے ہونٹ حبشیوں کی طرح موٹے موٹے ہو گئے تھے، وہ گھاس کھا کھا کے۔ ہم نے اور آپ نے دی قربان، ہم نے پتہ ہی نہیں حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کریں، معاف کیجئے گا۔ اب تو تمیز کرنے کا وقت بھی نہیں رہا ہمارے پاس، دعوت آئی پہنچ گئے، ارے بابا وہ 1 نمبر کا پیسہ ہے کہ 2 نمبر کا ہے؟ ہم اپنے بزرگوں سے کیوں نہیں سیکھتے جنہوں نے حضور سے وفا کی؟ ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ خیر، بات کو میں تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے شیب ابی طالب میں، 3 سال تک رہے، تکلیفیں برداشت۔ کس لیے؟ تاکہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچے۔ کس لیے تکلیفیں برداشت کی؟ تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ راضی ہو جائے۔ یار ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو قیمتی جانیں۔ یہ احسان ہے حضور کا، یہ حضور کا احسان ہے کہ حضور نے ہمیں آپ کو اپنی امت کے لیے حضور نے چن لیا۔ چاہتے تو نکال دیتے، چاہتے تو منع کر دیتے، مگر چن لیا ہمیں اور آپ کو، یہ سرکار نے کرم فرمایا ہے۔ اقبال کا نام سنا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا۔ اقبال کیا کہتے تھے معلوم؟ دعائیں کرتے تھے۔ ان کا شعر ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی خبر ساری دنیا کو دے دینا مگر میرے حضور کو میرے گناہوں کی خبر مت دینا۔ اللہ، حالانکہ حضور پر تو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اُرِدَ عَلَيَّ اعمال امتی، یا جو بھی الفاظ ہوں، مجھ پر میری امت کے عمل پیش کیے جاتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اور آپ جو کر رہے ہیں یہ حضور کو جا کے بتایا جاتا ہے۔ اب ذرا کرنے سے پہلے سوچئے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حضور کے سامنے رکھا جائے گا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟
اور حضور کے قلب اطہر کو کتنی تکلیف ہوگی، اور ہم حضور کی خوشی کا سامان بن رہے ہیں یا حضور کی تکلیف کا سامان بن رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میرے اللہ مجھے پورے زمانے میں بدنام کر دینا مگر میرے محبوب کو میرے کارناموں کی خبر مت دینا، اس لیے کہ رات رات بھر امت کے لیے رونے والا مصطفیٰ جب ان تک میرے بد اعمال میرے برے اعمال کی خبر پہنچے گی تو حضور کے دل کو تکلیف ہو۔ یہ اقبال کی فکر ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میں صرف اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا، لیکن نسبتوں کے تقاضے بھی تو بڑے ہوتے ہیں۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جب جناب اس امت کو تمام امتوں میں بہترین امت کہا گیا تو پھر اس امت کے کارنامے بھی تو ایسے ہونے چاہیے جسے دیکھ کر موسیٰ کلیم اللہ بھی خوش ہو جائیں کہ یقیناً یہ امت تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے۔ بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن یہ اس وقت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں اپنے آپ کے امام صاحب سے کہ آپ کی مسجد میں لوگ کتنے آتے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ فجر میں آپ کے یہاں 2 صف ہوتی ہے کہ 1 صف ہوتی ہے کہ 3 صف ہوتی، میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے حضور علیہ السلام سے وفا کی یا نہیں کی۔ اسی لیے بے وفا مت بنیے، حضور کے وفادار بنیے، اپنی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا کیجیے۔ جب آپ حضور علیہ السلام کے فرائض اور سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے نا، پھر میلاد منانے کا ایک الگ ہی مزہ آئے گا، پھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی آمد کی اہمیت آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کو کہیں جہنم کی سختی کا پتہ چل جائے تب آپ کو حضور کی ولادت کی قیمت اور سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ نہ آئے ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ موسیٰ کی امت میں اگر ہم آئے ہوتے، رات کی تاریکی میں بندہ کیا کرتا ہے یہ گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر کا دروازہ کئی ہزار کا لگاؤ، لیکن آپ نے کیا کیا برائیاں کی ہیں وہ دروازے پر اگر لکھ دیا جائے تو کیا آپ اور ہم سینہ اٹھا کر سر اٹھا کر چل پائیں گے؟ اگر دروازے پر لکھ دیا جائے کہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا حال ہے اور وقت پر ہم کیسے ہیں، تو جناب اگر فیصلہ کن بات کر دوں تو اتنا کہ اولاد اپنے باپ سے شرمندہ ہو جائے گی، باپ کا بھروسہ اولاد سے اڑ جائے گا، ماں اپنی بیٹیوں کی قدر کھو دے گی، بیٹیاں اپنی ماں کا احترام ختم کر دیں گی کہ اگر ہم کیسے ہیں یہ ہمارے پاپوں کی حقیقتیں اگر دروازوں پر لکھ دی جائیں، نہ میں یہاں بیٹھنے کے لائق رہوں گا نہ آپ وہاں بیٹھنے کے لائق رہیں گے۔ ایسا ہو جاتا اگر ہم موسیٰ کی امت میں آئے ہوتے، مگر ہزارہا زندگیاں قربان اس محبوب رب اکبر پر جس کا دامن ملا ہے۔ ہم کتنے بھی گندے ہوں اللہ جانے، ہم جانے، مگر ہمارا ساتھ رہنے والا دوست بھی نہیں جانتا کہ ہماری برائیاں کیا ہے، ہماری ماں نہیں جانتی کہ ہم کتنے گندے ہیں، ہمارا باپ نہیں جانتا کہ ہم نے پاپ کتنے کیے ہیں، ہمارا ساتھی نہیں جانتا ہمارے خیالات کتنے گندے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ ارے پڑوسیوں سے اگر بات ہو تو پیر نصیر الدین نصیر کا یہ شعر سنائیے گا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو عزت نیلام ہو جاتی، وہ ہیں اس لیے میں بھی نگاہ اٹھا کر چل رہا ہوں، آپ بھی نگاہ اٹھا کر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اتنے قیمتی ہیں، ساری زندگی 12 دن نہیں، ساری زندگی اگر جناب گھروں پر لائٹیں لگی رہیں اور ہر دن حضور کے امتی ہونے کی خوشی منائے، زندگی ختم ہو جائے گی مگر خوشی منانے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن جناب حضور کو سکون کیسے ملتا ہے، حضور خوش کیسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو حضور نے بتا دیا۔ اس لیے گزارش کروں گا نمازوں کی پابندی کر۔ میلاد کے بہت سے واقعات الحمدللہ فقیر کو بھی یاد ہیں، پہلے کے واقعات بھی یاد ہیں، حضرت ہاشم کے واقعات بھی یاد ہیں، حضور کے پردادا، اور شیبہ جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے حضور کے دادا،
ان کے واقعات بھی یاد ہیں، حضور کے ابا حضرت عبداللہ کے واقعات بھی یاد ہیں، سیدہ آمنہ خاتون کے واقعات بھی یاد ہیں، مگر میں ان تمام میلاد کے واقعات سے ایک طرف ہو کر آج حضور کے آنے کے مقصد پر گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اتنا ڈرایا کہ حضور نے اپنی سگی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب سے کہا پھوپھی عمل کیجئے، عمل۔ حضور نے اپنی سگی بیٹی ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا بیٹی فاطمہ اے ملی عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ اپنی پھوپھی اپنی بیٹی سے حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو وہ گھر ہے جن کے صدقے دوسرے بخشے جائیں گے۔ سیدہ زہرا تو وہ ہیں جس کے لیے دعا کر دیں گی اللہ ان کو بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ حضور کے اختیارات تو بے انتہا ہیں، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے حضور تو جہاں رہے بے مثال رہے۔ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، انتہائی روشن چہرے والے ہیں۔ ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں حضور کے والد کا، انتہائی روشن چہرے۔ علماء سیر نے لکھا ہے انہیں اپنے وقت کا یوسف ثانی کہا جائے، اپنے وقت کا یوسف کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ حضور کے والد اتنے خوبصورت تھے، ہوں بھی کیوں نہ وہ حضور کے والد۔ سبحان اللہ۔ راستے سے گزر رہے ہیں، عیسائی غالباً عیسائیت رکھنے والی، عیسائیت مذہب رکھنے والی خاتون آئی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ تھی جیوتشیہ تھی، ہاں ہندی میں بولا میں نے، اردو میں کہتے ہیں کاہنہ تھی۔ اس نے اپنے علم کی وجہ سے پتہ لگا لیا تھا کہ یہ محمد عربی کے والد گرامی ہیں، یہ خاتم پیغمبراں کے والد ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کی چمک اور پیشانی کی دمک کو دیکھا تو کہا عبداللہ تم میرے ساتھ ہم بستری کر لو، ڈائریکٹ۔ جیسے جملہ کہا نا تو حضرت عبداللہ نے کہا بطریق حلال چاہتی ہے کہ بطریق حرام چاہتی؟ ابھی اسلام نہیں آیا ہے نا، ابھی پردے کا دور نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دین کی چاشنی کیا ہے۔ اسلام بانی اسلام تو اب آئیں گے، پردے کا حکم تو اب آئے گا، بڑوں چھوٹوں کا احترام تو اب آئے گا، بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا چاہیے یہ خیال تو اب پیش کیا جائے۔ ابھی حضور آئے نہیں، اس سے پہلے کی بات۔ جیسے یہ جملہ کہا حضرت عبداللہ نے کہا بطریق حرام یا بطریق حلال؟ اگر بطریق حرام چاہتی ہے کہ میں تجھ سے ہم بستری کروں تو یہ تو پھر کبھی نہیں ہوگا، اور اگر حلال طریقے سے چاہتی یعنی نکاح کے طریقے سے تو پھر ذرا ٹھہر جا، ہم شریفوں کے گھر کے رشتے ہمارے باپ دادا طے کیا کرتے ہیں۔ ہاں دور جاہلیت میں بھی انٹرنیٹ اور فیس بک سے رشتے نہیں پسند ہوتے تھے، اس دور جاہلیت میں بھی جناب حضور سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی شریف گھرانوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں طے ہوتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ انہوں نے اپنے والد گرامی سے تذکرہ کیا، چلے آئے مکہ شریف۔ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا، داستان لمبی ہے۔ سرکار آمنہ خاتون کے ساتھ یعنی حضور کی والدہ ماجدہ طاہرہ کے ساتھ 3 دن تک سیدنا عبداللہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب اسی راستے سے گزرنے لگے تو اتفاقاً آپ کے والد حضرت عبد المطلب آپ کے ساتھ تھے اور حضرت عبداللہ بھی تھے۔ راستے سے گزر رہے تو وہ کاہنہ کا اس سے ملتے ہوئے چلیں ابا جی، اس نے کچھ پہلے بات کی تھی، اپنے والد کے ساتھ اس کے پاس ملنے گئے نا، وہ پھر استقبال میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا، حضرت عبداللہ نے کہا کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اپنے والد کے سامنے کہا اب میں اپنے والد کو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ جملے کہے نا تو معلوم اس خاتون نے کیا کہا عبداللہ یہاں سے جانے کے بعد تم نے کیا کر ڈالا؟ حضرت عبداللہ نے کہا میرے والد نے میری شادی کرا دی، میں اپنی بیوی آمنہ خاتون کے ساتھ 3 دن رہا ہوں، اب آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء سیر نے لکھا اس کاہنہ عورت نے کہا اے عبداللہ
میں کوئی جسم فروش خاتون نہیں ہوں، میں کوئی کیریکٹر لیس عورت نہیں ہوں، میں تو خود پہلے کی کتابوں کی عالمہ ہوں، اور جو مجھے نشانیاں ملی تھیں وہ نشانی یہ تھی، عیسیٰ جس کی آمد کا انتظار کرتے کرتے آسمان پر چلے گئے، اس نبی مکرم کا نور تیری پیشانی میں رکھا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے، مگر ہائے افسوس وہ میرے مقدر میں نہیں تھا، جس کے پاس خدا کو رکھنا تھا اس کے پاس وہ پہنچ چکا ہے، اس لیے تمہارا میرا واسطہ نہیں ہے، میں اپنے ملک جا رہی ہوں، تم بھی اپنے رستے جاؤ، اب میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے آنے سے پہلے کے واقعات ہیں، کبھی جناب بحیرہ راہب باتیں کرتا ہے، کبھی 1000 سال کی جلتی ہوئی آگ خشک ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، کبھی دریا خشک ہو جاتا ہے، کبھی کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے آٹومیٹک گر جاتے ہیں، کبھی یعنی کہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں لوگوں نے دیکھ لی۔ یہود کے علماء تو اس ستارے تک کو پہچانتے تھے جس ستارے کے بارے میں پہلے کی کتابوں میں لکھا۔ آپ سیرت ضیاء النبی اٹھا کر پڑھے، پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہودیوں نے حضور کی پیدائش کی رات وہ ستارہ دیکھا، اور ستارہ دیکھ کر کہا لوگوں وہ وقت آ گیا جس کے لیے آسمان بنایا گیا تھا، وہ نبی محترم کی پیدا ہونے کی رات آ گئی ہے، وہ بس جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ یہ حضور کی ولادت کی مبارک گھڑیاں اور مبارک موقع، ہم اپنی زندگی پہ جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہمیں حضور کا دامن ملا ہے، مگر صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر خاموش نہ ہو جائیں۔ میری گزارش ہے اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے دلوں کو سجائیں، غریبوں کا ساتھ دیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، جن کو ضرورت ہو ان کے قریب جائیں، بطریق حلال اور بمال حلال آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کی مصیبتوں میں ان کی پریشانیوں میں آسانیاں لانے کی کوشش کریں، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کریں، اپنے اخلاق و کردار کو اچھا کریں، اپنی زبان کو نرم کریں، اپنے جلال کو ٹھنڈا کریں، سب کچھ کریں اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں دنیا والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں، آخری حدیث پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں، میں دنیا والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کا دل میرے گھر یعنی مسجد میں لگا رہتا ہے، سبحان اللہ، پھر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو لوگوں سے میرے لیے محبت کرتے ہیں اور میرے ہی لیے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سحر کے وقت صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں، تب میری رحمت کہتی ہے کہ نہیں میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ جو عذاب تھما ہوا ہے یہ جناب اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، الحب للہ والبغض للہ، مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کو گالی دی آپ نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، کسی نے آپ کے رسول کو برا کہا آپ نے تھپڑ جما دیا، اس کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ۔ اپنی ذات کے لیے تھپڑ مارنے کا شعور نہیں دے رہا ہوں، بس اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ پاک اور رسول پاک کے لیے آرگومنٹ کرنا، یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب سایہ نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس سوا نیزے پر سورج ہوگا، اس وقت جو اس عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا الحب للہ والبغض للہ کے ساتھ، تو اللہ قیامت میں اسے اسپیشل سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بھی فرمایا جو جوانی کے ایام میں عبادت کرتا ہوگا، میرے نوجوان سنیں، اور جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں وہ بھی سنیں، کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جوانی میں عبادت کرے گا، اللہ کل قیامت کے میدان میں جب تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے کا سورج ہوگا، اعمال کے مطابق انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگوں کے بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ ان جوانوں کو اسپیشل سایہ دے گا جو دنیا کی تمام رنگینیوں کو ایک طرف رکھ کے حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف آ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ بھی ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور فقط
اللہ کے خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑ کے کہا میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، مجھے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ اسے بھی اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا۔ باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے حضور دنیا کی سب سے بڑی نعمت، چھوڑے نا دنیا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور ہیں تو حق تو یہ ہے کہ جتنی خوشیاں نوکری ملنے پر، بیوی ملنے پر، بیٹی ہونے پر، شادی ہونے پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر جتنی خوشی منائی جاتی ہے، ان تمام خوشیوں سے زیادہ حضور کی آمد پر خوشی منائی جائے۔ اس لیے کہ عید الفطر کی خوشی بھی اسی خوشی کی وجہ سے ہے، عید الاضحیٰ کی خوشی بھی اسی خوشی کی وجہ سے ہے، عید قربان کی خوشی بھی اسی خوشی کی وجہ سے ہے۔ یہ عیدوں کی عید ہے۔ یہ عید نہ ہو تو قرآن نہ ہو، قرآن نہ اترے تو رمضان فضیلت والا نہ بنے، رمضان فضیلت والا نہ بنے تو پھر رمضان کے بعد عید نہ ہو۔ حضور ہیں تو قرآن ہے، قرآن ہے تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اس لیے عزت والا ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن نازل ہوئے، رمضان کے روزے رکھیں تاکہ متقی ہو جائے، اور رمضان کی محنتیں جب مکمل ہوتی ہیں تو قدرت بدلے کے طور پر عید دیتی، وہ عید بھی ہے۔ تو اس عید کی وجہ سے ہزار نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے سوائے ابلیس کے جہاں میں ابلیس رو رہا تھا۔ راجستھان، کل میں نے گجرات میں بھی یہ روایت پڑھی تھی، میں نے کہا ہمارے راجستھان میں کہتے ہیں بگنا ہو گیا تھا، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں وہ آپ سمجھ جائیے گا۔ میں اپنے مفہوم کی بات کی، حدیث شریف کا مفہوم، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ یوں پھر رہا تھا، ادھر پھرتا تھا ادھر پھرتا اور چلاتا پھرتا تھا، چیختا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اس کے سارے چمچے قریب جمع ہوئے، گرو جی کون آ گیا، کون آ گیا؟ کہ آمنہ کے گھر رب کا محبوب آ گیا۔ پہلے بھی تو نبی آئے، پہلے بھی تو نبی آئے، تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ ابلیس نے کہا ٹینشن اس بات کی ہے، پہلے کے نبیوں کی شان اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ ٹینشن اس بات کی ہے کہ میں محنت کر 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 کے لوگوں سے گناہ کرواؤں گا، اور یہ حشر میں کھڑے ہو کر کہے گا مولا ان کے گناہ نہ دیکھے جائیں، میری سفارش دیکھی جائے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجرم بن کر نہیں لائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کو پتہ نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ آنے والا مجرم ہے۔ سب جانیں گے کہ ہم مجرم ہیں، مگر مصطفیٰ شفیع کی حیثیت سے کھڑے ہو کر کہیں گے آنے والے کا جرم نہ دیکھا جائے، محمد بن عبداللہ کی سفارش دیکھی جائے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم بھی آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اسی لیے ہم بھی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی۔ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ مرحبا کی صدائیں کہاں سے لائے ہو تو کہنا اٹھاؤ بخاری شریف، مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت کی بات رہنے دو، مصطفیٰ جب عرش کی طرف جا رہے تھے تو کیا ابراہیم نے کھڑے ہو کر مرحبا بھی ابن صالح نہیں کہا تھا؟ مصطفیٰ جب آسمانوں پر چڑھ رہے تھے
تھے تو کیا حضرت ادریس نے مرحبا کے نعرے نہیں لگائے تھے؟ بتاؤ کیا امام بخاری نے موسیٰ کے بارے میں نہیں لکھا کہ مصطفیٰ جب معراج پر جا رہے تھے تو مرحبا کے نعرے موسیٰ کلیم لگا رہے تھے؟ کوئی کہے کہ مرحبا لگانا کیسا، تو کہنا مصطفیٰ کے آنے پر مرحبا یا مصطفیٰ کہنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان کی ولادت پر، ان کی آمد پر مرحبا کہنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ان کی پیدائش کے موقع پر جھنڈے لگانا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ جبریل فرشتوں کا سردار، جبریل فرشتوں میں رسول کا مقام رکھنے والا، جبریل آدم سے لے کے محمد تک اللہ کا پیغام لانے والا، حضور کی پیدائش پہ مگن ہو کر جنت سے جھنڈا لا رہا۔ جبریل جنت سے جھنڈا لا سکتے ہیں، آپ مارکیٹ سے نہیں لا سکتے۔ روشن کریں، چراغا کریں، روشنی، لیکن گھر کی روشنی کے ساتھ ساتھ دل کی روشنی کا بھی خیال کریں۔ وقت کے امام نے کہا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی، میرا چہرہ چمکانے کی بات نہیں کی ہے، کرتا چمکانے کی بات نہیں کی ہے، نام چمکانے کی بات بھی نہیں کی ہے، کام چمکانے کی بات بھی نہیں کی ہے۔ کئی سو کتابیں لکھنے کے بعد بھی فن چمکانے کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ساری چیزیں ایک طرف ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس کا دل چمک گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے گھروں کی روشنی کے ساتھ ساتھ دلوں کی چمک کا بھی خیال رکھیں، اور دلوں میں جب چمک پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک دن حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ وہ آج بھی دکھتے ہیں مگر اس کے لیے آنکھوں سے سنیما کے پردے ہٹانے پڑتے ہیں، اس کے لیے غیر محرم عورتوں پر نگاہ جمانے والی عادت چھوڑنی پڑتی۔ حضور آج بھی دکھتے ہیں، اس کے لیے دل کو غیبتوں سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ حضور آج بھی نظر آ جائیں، گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ علامہ سید نورانی میاں نے لکھا تھا حسن و جمال مصطفیٰ دکھتا ہے آج بھی، عشق بلال مل گیا جس کو نصیب سے۔ پہلے عشق پیدا ہو جائے، جب دل صاف ہو جائے گا، دل چمک جائے گا، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا جلوہ جہاں آرا بھی نظر آ جائے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری دوستیاں اپنی جگہ، ساری محبتیں اپنی جگہ، مگر جب محبت مسجد سے بٹنے لگے اور مؤذن حیا علی الصلاح کی صدا دے تو آپ سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کے کہیں اے دنیا مجھے پیدا کرنے والے رب کو شکر ادا کرنے جانا ہے، اس لیے کام ایک طرف، سجدے کے لیے وقت نکالیں، نمازوں کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں دینداری پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب پر درود پڑھیں۔ یہ نعت پڑھنے کا موسم ہے، یہ درود پڑھنے کا موسم ہے۔ یوں تو زندگی کا ہر لمحہ درود 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 ہونا چاہیے۔ ہاں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت میں وہ میرے سب سے قریب کھڑا رہے گا جو جتنی زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ درودوں کی کثرت کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بیان ہوا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس فکر پر لبیک کہہ کر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یا نبی